السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں مہتاب ظہور کا تحریر کردہ ناول مرجا کے یوں کھلنا تھا، ایپیسوڈ نمبر 6۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زنائشہ نے گولیاں اور جوس تھامتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بڑھی تھی۔ وہ فوراً سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اب تھوڑی دیر ریسٹ کریں آپ، اور اپنی امی کے لیے پریشان مت ہو، میں یہی ہوں، انشا بھی یہی ہیں، اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میں بھی یہی ہوں۔ دادی نے بھی اپنی موجودگی کو یقینی بنایا تھا۔ زنائشہ نے دادی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، شکریہ۔ اخیار کی نظریں ابھی تک اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکانے لگی تھی کہ دادی اسے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اپنے پرس سے 5000 کا نوٹ نکالتے ہوئے انہوں نے زنائشہ کے سر سے وارا تھا۔ انہیں اپنے پاس کھڑے دیکھ کر اور پھر اپنے سر سے پیسے وارتے دیکھ کر زنائشہ ساکت ہوئی تھی۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت بڑھی تھی، پھر کوئی یاد اور آخر پر آنسو۔ وہ جب کبھی بیمار ہوتی تھی اس کی دادی ایسے ہی اس کے سر سے پیسے وار کر دیا کرتی تھی۔ پریشان مت ہو، صدقہ دینے لگی ہوں تمہارا، صدقہ ہر مصیبت کو ٹالتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی دیکھ کر بولی تھی۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بول پائی تھی۔ اخیار نے اس کی آنکھوں کے سارے تاثرات کو نوٹ کیا تھا۔ دادی کمرے سے باہر نکلی تھی اور کوریڈور کا فرش صاف کرتی خاتون کو وہ نوٹ تھما دیا تھا۔ چند منٹ وہاں رکنے کے بعد اخیار کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے وارڈ کا چکر لگانا تھا۔ زیش، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ انشا اخیار کی اس کے لیے پرواہ دیکھ چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اگر اسے 2 سال پہلے کی ملاقاتیں یاد تھی، زنائشہ یاد تھی، پھر اس نے جس طرح اس سے زنائشہ کے بارے میں 2 سالوں کا حال احوال پوچھا تھا، اسے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس لیے اس نے زنائشہ کو بھی اس بات سے آگاہ کرنے کا سوچا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ مجھے اخیار کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے اس کے بارے میں؟ زنائشہ نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے پوچھنا چاہا تھا۔ پہلے تم ناشتہ کر لو، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ انشا کو ایک دم اس کے ابھی تک بھوکے ہونے کا خیال آیا تھا۔ اوکے، مجھے پھر گولیاں بھی کھانی ہیں۔ وہ اخیار کا نام ٹلتے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ زنائشہ نے ناشتے سے فارغ ہو کر گولیاں لی تھی۔ ابھی انشا بات شروع کرنے ہی لگی تھی کہ زنائشہ کی امی نے ہوش میں آتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وہ اور انشا جلدی سے ان کے پاس پہنچی تھی۔ زنائشہ کے سر پر پٹی بندی دیکھ کر ان کا دل دہلا تھا۔ انہوں نے پریشانی سے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کا پوچھا تھا۔ زنائشہ نے انہیں تسلی دی تھی اور یقین دلایا تھا کہ معمولی چوٹ تھی، مگر وہ پھر بھی اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ مگر پھر انشا کے بھی یقین دلانے پر انہیں کچھ تسلی ہوئی تھی۔ بیٹا، ہم نے گھر کب جانا ہے؟ اب تو بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، وہ اکتائے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بولا ہے شام تک ڈسچارج کر دیں گے، آپ ریسٹ کریں۔ اس کی بات کے جواب میں انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ خاموشی سے چھت کو گھورنے میں مصروف رہی تھی، اور پھر سر گھما کر ڈرپ کی طرف دیکھا تھا جو بہت آہستگی سے چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے نیند میں جا چکی تھی۔ انشا تھوڑی دیر میں واپس آنے کا کہہ کر گھر چلی گئی تھی، جبکہ اخیار کے متعلق دوبارہ اس نے بات شروع نہیں کی تھی۔ زنائشہ صوفے کی پشت پر سر رکھے نیند میں جا رہی تھی جب دادی کمرے میں واپس آئی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ دادی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال اس کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ ان کی آواز سن کر اس نے نیند کو خیر بات کہہ کر آنکھیں کھولنا چاہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، نیند کے خمار میں وہ بس یہی جواب دے پائی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں نظر لگ گئی ہے، ماشاءاللہ، تم کل پیاری بھی تو اتنی لگ رہی تھی۔ وہ اپنا خیال ظاہر کر رہی تھی۔ زنائشہ ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی مسکراہٹ کے علاوہ اس بات کا کیا جواب دے۔ تمہارا والد میرا بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، تمہیں غالباً یاد ہو ایک بار ہم ریسٹورنٹ میں ملے تھے۔ دادی نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی، اور ایک دم زنائشہ کے دماغ کی سکرین پر جھماکے سے وہ منظر ابھرا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، وہ اب کی بار دل سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ انہیں میرے علاوہ سب یاد ہے۔ اخیار نہ جانے کب روم میں داخل ہوا تھا اور اس کی بات سنتے ہوئے بولا تھا۔ دادی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی جسے چھپانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی تھی۔ جی، زنائشہ نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، میں آپ کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔
نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر بولی تھی۔ آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں ٹیمپریچر تو نہیں ہو رہا؟ وہ تشویش سے اس کی خطرناک حد تک سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی ہے۔ اور سچ بھی یہی تھا، کچھ پکی نیند ٹوٹنے کی وجہ سے بھی آنکھیں زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ زنائشہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ ہاتھ ادھر کریں، وہ اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ زنائشہ کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھانا اسے سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ بیٹا ہاتھ آگے کرو، دادی کی بات سن کر اسے ہاتھ اس کی جانب بڑھانا ہی پڑا تھا۔ اخیار نے اپنی 3 انگلیوں سے اس کی پلس محسوس کرنا چاہی تھی۔ 1 منٹ تک اس کی پلس محسوس کرنے کے بعد اخیار نے حیرت سے اپنی ڈسٹ واچ سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ زنائشہ نے اپنے چہرے پر نظریں محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹیمپریچر محسوس تو نہیں ہو رہا، لیکن آپ کی ہارٹ بیٹ اتنی تیز کیوں ہے؟ وہ اپنی حیرت کو چھپائے بغیر بولا تھا۔ مجھے کیا پتا، وہ منمنائی تھی۔ اب اس کی دھڑکن کی رفتار کے اتنے بڑھنے کی وجہ وہی تھا۔ بیٹا تم دوائی دے دو، اس سے پہلے سر پر چوٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ بخار زیادہ ہو گیا تو بچی بیچاری کا کیا ہوگا؟ پہلے اتنی کمزور سی ہے، میں کسی نرس کو بھیجتا ہوں، وہ انہیں میڈیسن دے دیں گی اور آنٹی کی ڈرپ بھی اتار دیں گی۔ وہ اس پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بیٹا تم تو خاموش بیٹھی ہو، کچھ بتاؤ اپنے بارے میں۔ پڑھانے کے علاوہ کیا کرتی ہو؟ دادی کو اس کی خاموشی اچھی نہیں لگی تھی۔ دادی یوں ہی اس سے سوال پوچھتی رہی تھی اور زنائشہ ان کے سوالوں کے جواب دیتے دیتے اپنے بارے میں تقریباً سب کچھ بتا چکی تھی۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے اسے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے درمیان عمروں کا اتنا زیادہ فرق ہے۔ وہ کسی ہم عمر دوست کی طرح اس سے بالکل فرینک ہو کر بات کر رہی تھی۔ ان سے باتوں کے درمیان نرس آ کر اس کی امی کی ڈرپ اتار گئی تھی اور ساتھ ہی اسے بھی ٹیبلٹ دے گئی تھی جو اس نے ابھی تک نہیں لی تھی۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے دادی اور وہ باتوں میں مصروف تھی۔ تو تمہیں پودوں اور درختوں کے علاوہ بھی کوئی پسند ہے یا سب سے زیادہ پودے اور درخت ہی پسند ہے؟ ان کے پسند ناپسند پوچھنے پر اس نے یوں ہی درختوں اور پودوں کا ذکر کیا تھا اور دادی نے بڑی معنی خیزی سے اس سے سوال کیا تھا۔ نہیں، درختوں اور پودوں کے علاوہ کوئی پسند نہیں ہے۔ وہ ان کے سوال کی نوعیت سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ ویسے تمہارا محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دادی نے بڑے عام سے انداز میں سوال کیا تھا۔ زنائشہ ان کا سوال سن کر ہنستی تھی۔ اسے دادی سے ایسی باتوں اور ایسے سوالوں کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میں نے کبھی محبت کے بارے میں سوچا ہی نہیں، شاید اس لیے مجھے کبھی محبت کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا چلو یہ بتا دو، تمہاری رائے کے مطابق محبت کیا ہے؟ تم محبت کو کیسے ڈیفائن کرو گی؟ دادی نہ جانے اس کے منہ سے کیا سننا چاہ رہی تھی۔ میری رائے کے مطابق نہ محبت فارغ لوگوں کا مشغلہ ہے، وہ پھر سے بڑی سادگی سے بولی تھی۔ اس کا جواب سن کر دادی ہنستی تھی۔ خیر اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میں نے کافی مصروف لوگوں کو بھی محبت کرتے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے پھر میری رائے غلط ہو، لیکن مجھے تو یہی ٹھیک لگتی ہے۔ اچھا چلو اب تم آرام کرو، میں تمہیں خاصا بھی آرام کر چکی ہوں، وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ باتیں کر کے بہت مزہ آیا۔ جب ہم ریسٹورنٹ میں ملے تھے تب واپسی پر بابا نے آپ کی بہت تعریف کی تھی اور آپ بالکل ویسی ہی ہیں جیسا انہوں نے کہا تھا۔ یقین مانیے مجھے آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا، وہ خلوص دل سے بولی تھی۔ مجھے بھی تم سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور تم سے باتیں کرنے بیٹھ گئی۔ اب تم آرام کرو۔ وہ محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ زنائشہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی۔ ذہن کے پردے پر ایک چہرہ ابھرا تھا۔ بلا ارادہ اسے سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ نیند میں چلی گئی۔ اخیار آفس میں بیٹھا تھا جب دادی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہو فارغ پوتے؟ وہ دیوار کے ساتھ پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ میں آپ کو فارغ ہوتا کب سے لگنے لگ گیا؟ اپنے سامنے پڑی فائلز کو بند کرتے ہوئے اخیار نے تعجب سے پوچھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے سے، جب مجھے کسی نے بتایا کہ محبت فارغ لوگ کرتے ہیں، دادی نے اسے اطلاع دی تھی اور آپ نے اس کسی کی بات پر یقین بھی کر لیا، جبکہ آپ کے سامنے ایک مصروف کی مثال موجود ہے۔ ویسے اس کسی کا نام کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زنائشہ ابراہیم۔ دادی نے صرف نام بتانے پر اکتفا کیا تھا، جبکہ اخیار کی مسکراہٹ کہہ میں بدلی تھی۔ وہ ایسا کہہ سکتی ہے کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ دادی اس کی بات سن کر ہنستی تھی۔ اچھا میں تمہیں یہ کہنے آئی تھی کہ مجھے گھر ڈراپ کروا دو۔
اگر فری ہو تو خود کر دو، میں نے ڈرائیور کو کال کی ہے، وہ گھر پر نہیں ہے، تمہاری امی اور چچی کا شاپنگ کا پلان تھا، انہی کو مال لے کر گیا ہے، میں خود تو فری نہیں ہوں اس وقت، لیکن کسی کو کہہ کر آپ کو گھر ڈراپ کروا دیتا ہوں۔ وہ اپنے موبائل سے کوئی نمبر ڈھونڈنے لگا تھا۔ ویسے آپ نے کیا کیا باتیں کی ان سے؟ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دادی سے پوچھنے لگا تھا۔ باتیں تو میں نے بہت سی کی ہیں، میرا تو اب بھی اس کے پاس سے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، بس اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے اٹھ آئی ہوں، اب سو رہی ہے وہ، ویسے وہ ہے بہت صابر بچی، زندگی میں اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے اور وہ اتنے حوصلے کے ساتھ سب سہ رہی ہے۔ دادی غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار کچھ نہیں بول سکا تھا، وہ بھی تو اب اس کی زندگی کے پنوں سے واقف تھا۔ تمہیں پتا ہے اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، اب تمہیں مزید انجان نہیں رہنا پڑے گا، جب فری ہو کر گھر آؤ گے تو تمہیں بتاؤں گی سب، اور اس کی امی گھر چلی جائیں پھر انشاءاللہ 3-4 دن تک رشتہ لے کر جائیں گے۔ آج میں تمہاری امی اور چچی سے بھی بات کروں گی اس بارے میں۔ دادی اس کی جانب متوجہ ہو کر بولی تھی۔ دادی مجھے انشا نے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، وہ مزید کچھ نہیں بولا تھا۔ دادی کی رشتے والی بات نے اسے اس سارے وقت میں پہلی بار پرسکون کیا تھا۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر دادی اسے ساری باتیں بتانے لگی جو انہوں نے سنائشہ سے کی تھی۔ وہ باتوں میں مصروف تھے جب دروازہ ناک کر کے 20-22 سال کا لڑکا اندر داخل ہوا تھا۔ جی سر، اخیار نے کال کر کے اسے اپنے آفس بلایا تھا۔ گاڑی کی کیز پکڑو اور دادی کو گھر چھوڑاؤ، وہ اپنی گاڑی کی کیز اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے سر، وہ کیز تھامتے ہوئے مودبانہ لہجے میں بولا تھا۔ دادی اللہ حافظ بولتے ہوئے لڑکے کے پیچھے آفس سے نکل گئی تھی۔ اخیار تقریباً 2 گھنٹوں تک آفس میں ہی مصروف رہا تھا۔ ہسپتال کے تمام معاملات کو وہ اس آفس میں بیٹھ کر ہی دیکھتا تھا۔ وہ آفس سے نکل کر کوریڈور میں آیا تھا کہ اس کے قدم خود بخود سنائشہ کے روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور سب سے پہلے اس کی نظریں سنائشہ کے چہرے پر پڑی تھی۔ کرنی کو صوفے کے بازو پر ٹکائے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو موڑ کر گال کے نیچے رکھے وہ گردن کو ذرا سا موڑ کر بے خبری سے سو رہی تھی۔ پٹی بندی ہونے کی وجہ سے ماتھا بالکل پٹی میں چھپا ہوا تھا، البتہ بائیں رخسار پر سے بالوں کی لٹ گری ہوئی تھی۔ اس کی چوٹ کے یاد آنے پر اخیار نے جھڑجھڑی لی تھی۔ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس نے بامشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس کی امی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بھی سونے میں مصروف تھی۔ وہ بنا چوپ پیدا کیے کمرے سے نکل گیا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ گراؤنڈ فلور کے کوریڈور میں روم نمبر 7 کے پاس جو بینچ پڑا ہے اسے وہاں سے ہٹوا دو اور ہر بینچ پروٹیکٹر منگواؤ، اور آج ہی ہاسپٹل کے تمام بینچز کے کونوں پر لگواؤ، اور ہاں، آن ڈیوٹی نرسز میں سے جو اس وقت فارغ ہے اسے روم نمبر 7 میں بھیج دو۔ جب تک پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ خود نہ نرس کو جانے کا بولے تب تک وہ وہی رہے۔ حکم دے کر وہ کال کاٹ چکا تھا۔ چند منٹ کے بعد نرس کمرے میں آ چکی تھی۔ سنائشہ جب نیند سے جاگی تو نرس کو موبائل میں مصروف دیکھا تھا۔ چند منٹ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کی امی کو دیکھنے آئی ہوگی یا کوئی میڈیسن دینے، مگر اسے مسلسل موبائل استعمال کرتے دیکھ کر وہ مجبوراً بول ہی پڑی۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، خیریت؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ ارے آپ جاگ گئی؟ سوری، موبائل استعمال کرتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ دراصل مجھے ڈاکٹر اخیار نے بھجوایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جب تک آپ خود مجھے نہ کہے تب تک میں یہاں سے نہ جاؤں۔ نرس نے ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر جواب دیا تھا۔ آئی سی، مجھے لگا تھا شاید میری امی کو دیکھنے آئی ہیں، وہ سچائی سے بولی تھی۔ آپ کی امی نے ایک بار نیند سے جاگ کر پانی مانگا تھا، میں نے دے دیا۔ پانی پی کر وہ پھر سے دوائیوں کے زیر اثر سو گئی ہیں۔ مجھے نیند میں پتہ ہی نہیں چلا کہ امی نے پانی مانگا ہے۔ اسے احساس ندامت کے نے گھیرا تھا۔ کوئی بات نہیں، ڈاکٹر اخیار نے مجھے اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ سو رہی ہیں تو آپ کی امی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ، وہ تہ دل سے اس کی شکر گزار ہوتے ہوئے بولی تھی۔ مینشن ناٹ، اگر آپ سونا چاہتی ہیں سو جائیں، میں یہی ہوں، نرس خوش دلی سے بولی تھی۔ نہیں نہیں، میری نیند پوری ہو گئی، بائی دا وے آپ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہے۔ اوکے، میں پھر چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ نرس الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی تھی۔ سنائشہ کے دل میں عجیب سا احساس جاگا تھا، وہ شخص اس کی کتنی پرواہ کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی مشکور ہوئی تھی۔ اخیار فریش ہونے کے لیے گھر چلا گیا تھا اور فریش ہو کر اس نے دوبارہ ہسپتال کا رخ کیا تھا۔ آدھے راستے اس نے نہ جانے کیا سوچ کر گاڑی روکی تھی اور پھولوں کا خوبصورت سا بوکے خرید لیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھا روم نمبر 7 میں گیا تھا۔ سنائشہ جب سے جاگی تھی لاشعوری طور پر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔
اب اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی تھی۔ بلیک پینٹ کے اوپر بلیک ہی شرٹ پہنے، بازو کو فولڈ کیے اور دائیں کہنی پر وائٹ کوٹ ڈالے اور دائیں ہاتھ میں ہی بکے تھامے وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا تھا۔ سیاہ رنگ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ سنائشہ نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا تھا۔ وہ جب جب اس کے چہرے پر نظر ڈالتی تھی اسے یہی لگتا تھا کہ اس نے ایسا حسین چہرہ نہ کہیں دیکھا ہے نہ وہ کبھی دیکھ سکے گی۔ یہ میں آنٹی کے لیے لایا تھا، وہ بکے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ سنائشہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بکے تھام لیا تھا۔ شکریہ، ماتھا درد تو نہیں کر رہا؟ وہ اس کے چہرے کو نظروں میں رکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، سنائشہ نے اسے نظریں ملائے بغیر یک لفظی جواب دیا تھا۔ گڈ۔ اس کی طرح یک لفظی جواب دے کر اس نے اس کی امی کی فائل اٹھا کر دیکھی تھی۔ فائل پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ وہی رکھ دی تھی۔ سب کچھ نارمل تھا، ان کی طبیعت سٹیبل تھی۔ چلیں آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں، وہ مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے مڑتے دیکھ کر سنائشہ جلدی سے بولی تھی۔ شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے پلٹا تھا۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے پر ڈمپل دیکھ کر اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ اب کس بات کے لیے؟ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ نرس کو بھیجنے کے لیے۔ وہ زیادہ دیر تک اس کے چہرے پر نظریں نہیں ٹکا سکی تھی۔ مائی پلیئرز، وہ کہہ مسکرا کر بولتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ سنائشہ نے اس کے کمرے سے نکل جانے کے بعد بکے اٹھایا تھا۔ ناک کے قریب کرتے ہوئے اس نے پھولوں کی تازہ خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس کے اپنے تھے جو اس سے بالکل ہی لاپرواہ تھے اور ایک وہ شخص تھا جسے اس کی اتنی پرواہ تھی۔ آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے اب کی بار ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجا کر پھولوں کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ یہ پھول بھی انسانوں کی زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کوئی خوش ہو تو اس کی خوشی بڑھانے کے لیے پھول دیے جاتے ہیں، کوئی غمگین ہو تو اس کو دلاسا دینے کے لیے پھول دیے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو تو اس کو ٹھیک ہونے کی دعا دینے کے لیے پھول دیے جاتے ہیں، کوئی روٹھا ہو تو اس کو منانے کے لیے پھول دیے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی پھول ہی دیے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ انشا بھی آ گئی تھی۔ انشا کے آتے ہی اسے اخیار کے متعلق وہ بات یاد آئی تھی جو وہ کہے بغیر ہی چلی گئی تھی، مگر اس نے اب دوبارہ اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے وہ بھول گئی تھی یا دانستہ ذکر نہیں کر رہی تھی۔ ان کے باتیں کرنے کے دوران سنائشہ کی امی بھی جاگ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ بھی ان دونوں کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی۔ ان کو باتیں کرتا دیکھ کر سنائشہ کے دل کا تھوڑا بہت خوف بھی جاتا رہا تھا۔ کافی دیر باتیں کرتے رہنے کے بعد سنائشہ کی امی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ زیش بیٹا، مجھے باہر لے چلو، میں تھوڑی دیر تازہ ہوا میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ انہیں اس کمرے میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں ویل چیئر لے آؤں، پھر آپ کو لے چلتی ہوں۔ سنائشہ ویل چیئر لانے کا بول کر باہر نکل گئی تھی۔ واپس آ کر اس نے انشا کی مدد سے انہیں ویل چیئر پر بٹھایا تھا اور اسپتال کے لان میں لے آئی تھی۔ کافی دیر وہ وہی بیٹھی رہی تھی۔ انشا اور سنائشہ بھی ساتھ پڑے بینچ پر بیٹھی تھی۔ جب وہ وہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی تو سنائشہ کو انہیں کمرے میں واپس لے جانے کا بولا تھا۔ انشا، تم انہیں لے چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ انشا انہیں لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ انہیں روم میں پہنچے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب اخیار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہمیشہ کی طرح سلام کرنے میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ انشا اور سنائشہ کی امی دونوں نے اکٹھے سلام کا جواب دیا تھا۔ آنٹی، یہ ڈاکٹر اخیار ہے، یہ اس ہاسپٹل کا آنر بھی ہے اور جہاں سنائشہ جاب کرتی ہے وہ اسکول بھی اسی نے بنوایا ہے، لیکن اسکول کے تمام معاملات اس کی امی دیکھتی ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہماری فیملیز کے درمیان کافی دوستی ہو گئی ہے، تو میں اسے پرسنلی بھی جانتی ہوں۔ انشا نے اخیار کا تفصیلی تعارف کروانا مناسب سمجھا تھا۔ ماشاءاللہ، پھر تو انہیں فلان افسر کہا جا سکتا ہے، وہ تعریف کے ساتھ ساتھ اسے خطاب دیتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار ہنس دیا تھا۔ یہ بکے کون لایا ہے؟ اچانک ان کی نظر صوفے پر پڑی ہوئی بکے پر پڑی تھی۔ انہیں یہی لگا تھا کہ انشا لائی ہوگی، مگر پھر بھی انہوں نے پوچھ لیا تھا۔ یہ میں لایا تھا آنٹی، آپ کے لیے، لیکن اس وقت آپ سو رہی تھی۔ وہ صوفے کی جانب بڑھا تھا اور بکے اٹھا کر ان کے قریب آیا تھا۔ لیکن اب چونکہ آپ جا گئی ہیں اور میں بھی یہی ہوں تو میں خود آپ کو دے دیتا ہوں، وہ بکے ان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ گیٹ ویل سون۔ وہ بکے ان کی جانب بڑھائے کھڑا تھا۔ انہوں نے خوشگوار حیرت سے بکے تھام لیا تھا۔ سو سویٹ آف یو اینڈ تھینک یو۔ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو یقیناً آپ جیسا ہوتا، وہ بیٹے کی کمی محسوس کرتے ہوئے بولی تھی۔ مجھ جیسا کیوں ہوتا؟ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اتنی اپنائیت سے بولا تھا کہ وہ مسکرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ جس سے وہ پہلی بار مل رہی تھی آخر انہیں اس سے اتنی اپنائیت کیوں محسوس ہوئی تھی۔
اخیار کافی دیر ان کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا۔ انہیں زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اس سے باتیں کی تھی۔ بلاخر ان کے آرام کا خیال کرتے ہوئے خیال ان سے الوداعی کلمات کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر وہی بیٹھی رہنا چاہتی تھی۔ سر میں ہلکا ہلکا درد ہونے لگا تھا، مگر وہ درد کو اگنور کیے چند قدم دور کھڑے درخت کے تنے اور ٹہنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پورے اسپتال میں وہ واحد درخت تھا۔ اس کے دل نے درخت کی تنہائی کو محسوس کیا تھا، اور پھر اس کے دل میں خیال جاگا تھا کہ کیا کوئی اس درخت کی تنہائی کا احساس کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہوگا۔ مگر پھر اسے خود ہی اپنی سوچ پر ہنسی آئی تھی۔ اسپتال میں لگے ساکت و جامد درخت ہوں یا ہسپتال کے کمروں میں پڑے ساکت و جامد وجود، سب کے حصے میں تنہائی آتی ہے۔ اس درخت نے خود کو گھورتی لڑکی کو دیکھ کر اس کی سوچ پڑی تھی اور طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولا تھا، انسانوں کی تنہائی نہیں سمجھتے، درختوں پودوں کی تنہائی بھلا کہاں سمجھیں گے۔ درخت کی اس بات پر سارے پتوں نے متفق ہوتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا تھا، جس سے ان کی سرسراہٹ تیز ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک ٹکٹکی باندھے درخت کو گھورنے میں مصروف تھی کہ اخیار کے بینچ کی دوسری جانب آ کر بیٹھنے سے اس کا ارتکاز ٹوٹا تھا۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر وہ دوبارہ سے درخت کو دیکھنے لگی تھی۔ دماغ میں پھر سے اس کے موبائل پر آنے والی کال ابھری تھی۔ خیریت تو ہے، آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ اس سے خاموش پا کر وہ خود ہی بول پڑا تھا، کیوں یہاں بیٹھنے پر پابندی ہے کیا؟ اسے نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اخیار نے حیرت سے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ زنائشہ کو ایک پل میں اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا تھا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آنٹی کو روم میں اکیلی چھوڑ کر آ گئی ہیں۔ وہ اس کے لہجے کا برا منائے بغیر وضاحت دیتے ہوئے بولا تھا، انشا ہے ان کے پاس۔ اب کی بار اس کے لہجے میں سختی بالکل نہ تھی۔ اوہ اچھا، ویسے آپ کو یہاں ایک اور درخت بھی لگوانا چاہیے تھا، یا پھر یہ بھی نہ لگواتے۔ وہ دوبارہ سے درخت کو دیکھتے ہوئے سارے خیال کر رہی تھی۔ دوسرا درخت کیوں؟ میرے خیال سے تو اس درخت کو اکلوتے ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسے دوسرے درخت کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ اکلوتے ہونا اعزاز نہیں ہوتا، عذاب ہوتا ہے، کیونکہ جو اکلوتے ہوتے ہیں ان کے حصے میں سب کچھ پورا آتا ہے، حتیٰ کہ دکھ اور تنہائی بھی۔ اس کے لہجے سے درد چھلکا تھا۔ تو آپ کہنا چاہتی ہیں کہ یہاں ایک اور درخت ہونا چاہیے تھا تاکہ اس درخت کے مکمل دکھ اور تنہائی کو بانٹا جا سکتا؟ وہ تصدیق کرتے ہوئے بولا تھا، بالکل، کیونکہ تنہائی اور دکھ ایسی چیزیں ہیں جو بانٹ لینے سے کم ہوتی ہیں، یہ پیار محبت کی طرح بانٹنے سے بڑھتی نہیں ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی مجھ سے اپنے دکھ بانٹ لینے چاہیے؟ آخر دکھ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ زنائشہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ جی؟ اس نے ہمیشہ کی طرح کنفرم کرنا چاہا تھا کہ کیا اس کے کانوں نے صحیح سنا ہے۔ آئندہ ایسے ٹراؤزر مت پہنیے گا، آپ کا ماتھا اتنا بڑا نہیں ہے کہ مزید 5-6 ٹانکے لگ سکیں۔ وہ بات بدلتے ہوئے حکم دینے والے انداز میں بول کر بینچ سے اٹھا تھا۔ ایکسکیوز می، اس کے حکمیہ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ لہجے میں حیرت نمایاں تھی، مگر وہ مزید کوئی جواب دیے بنا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زنائشہ تب تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ اس کو حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اس سے کیسے پتہ چلا کہ وہ کیسے گری تھی، اور پھر اس کا حکمیہ لہجہ۔ چند لمحے وہاں بیٹھنے کے بعد اس نے درخت پر الوداعی نظر ڈالی تھی اور وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر بینچ کے کونوں پر پڑی تھی۔ بینچ پروٹیکٹر لگے دیکھ کر اس نے بے اختیار اپنے ماتھے کو چھوا تھا۔ کمرے میں پہنچنے تک اس نے جتنے بینچ دیکھے تھے سب کے کناروں پر بینچ پروٹیکٹر لگے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ دوبارہ سے امی اور انشا کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ نرس آ کر اسے اور امی اور انشا کے ساتھ باتیں کرتے میڈیسن دے گئی تھی۔ اس کی امی کی دوائی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی دوائی تھی۔ زنائشہ کو اب کی بار حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خیال کے حکم کی تعمیل ہی ہوگی جو فارمیسی سے میڈیسن لا کر اسے دی گئی تھی۔ اس کی امی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ زنائشہ خیال کو دیکھ کر اسے شکریہ بولنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے وہ اسے صرف شکریہ بولنا چاہتی تھی یا صرف دیکھنا چاہتی تھی۔ ہسپتال سے نکلتے تک اس کی نظروں نے ہر طرف ڈھونڈا تھا، مگر وہ آپریشن تھیٹر میں ہونے کی وجہ سے اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب اخیار ہسپتال سے گھر لوٹا تھا۔ گاڑی گیٹ سے اندر لاتے ہی اس کی نظر جھولے پر بیٹھی منت پر پڑی تھی، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ سیدھا اس کی طرف آیا تھا۔ منت، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس تک پہنچتے ہوئے فکر سے بولا تھا۔ وہ جو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی، اس کی آواز سن کر گھبرا اٹھی تھی۔
جی بھائی میں ٹھیک ہوں، وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی، ٹائم دیکھو رات کا 1 بج رہا ہے اور تم اس وقت یہاں بیٹھی ہو۔ اخیار کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، کل کوئز ہے وہ تیار کر رہی تھی اس لیے جاگ رہی ہوں، بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی تو لان میں آ گئی۔ اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولنا چاہا تھا، اخیار کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر یقین کرنا پڑا تھا۔ اسے جلد روم میں جانے کا کہہ کر وہ خود بھی اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اخیار فجر پڑھ کر پھر سے سو گیا تھا۔ اسے سوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب باران نے آ کر اسے جگایا تھا۔ دادی کی طبیعت رات سے خراب تھی مگر انہوں نے بتایا اب تھا، اس لیے وہ اسے جگانے آئی تھی۔ وہ منہ پر پانی کے چند چھینٹے مار کر دادی کے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ سبھی لوگ دادی کے کمرے میں پہلے سے موجود تھے۔ دادی کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ دادی کے پاس پہنچتے ہوئے اس نے پریشانی سے پوچھا۔ فوڈ پوائزنگ، جو آپ چچی کی طرف سے آیا تھا۔ کیا کھایا تھا آپ نے؟ اخیار نے دادی سے پوچھا تھا۔ وہی جو سب نے۔ دادی کی بات ابھی منہ میں تھی کہ اخیار کی امی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ کل جب ہاسپٹل سے واپس آئی تھی تو رستے میں کسی گول گپے والے کو اچھی کمائی کروا کے آئی تھی۔ اکیلے کھا کر آئی تھی، اسی کی سزا ہے، ہمیں ساتھ کھلاتی تو کبھی فوڈ پوائزنگ نہ ہوتی۔ باران نے اپنی قیمتی رائے پیش کی تھی۔ دادی میں نے آپ کو کتنی بار منع کیا ہے کہ ٹھیلے وغیرہ سے مت کھایا کریں؟ اخیار ناراضگی سے بولا تھا۔ بیٹا جھوٹ بول رہے ہیں سب۔ دادی نے اپنی صفائی دینے کی ادنا سی کوشش کی تھی۔ امو جان سب کو پتا ہے کہ پورے شہر میں گول گپوں کا کوئی ایک ٹھیلا نہیں ہے جو آپ نے چھوڑا ہوگا۔ اخیار کے چچا نے موقع پر حملہ کیا تھا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے تمہاری اور تمہاری بیٹی کی نظر لگ گئی، ورنہ آج سے پہلے تو کسی بھی ٹھیلے سے گول گپے کھانے پر مجھے صرف ڈکار آتا تھا، اس بار ہی ہوا ہے کہ ڈکار کی بجائے الٹیاں آ رہی ہیں۔ دادی نے بھی حساب برابر کیا تھا۔ دادی کی اتنی طبیعت خراب ہے، میں تو آج یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ باران نے دادی سے محبت کا ثبوت پیش کیا تھا۔ جی تو فرینڈ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔